بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی کہانی بڑی مزیدار ہے۔ اس کہانی کا نام ہے ایک انسان دو جن۔ میں کہانی پڑھتا ہوں، سناتا ہوں آپ کو، اور پھر ہم اس کے بارے میں آخری میں سوالات بھی کریں گے۔ ایک انسان دو جن۔ جنوں کے بادشاہ نے جنوں کے سامنے انسان کی تعریف کی تو سب سے زیادہ جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی کو برا لگا۔ یہ جن کا نام ہے، جھن جھن جتی، گھن گھن جتی کو برا لگا۔ وہ اپنی اپنی جگہ بڑبڑانے لگے، واہ، ذرا سا انسان، ہم جب چاہیں اسے مٹھی میں دبا کر مار ڈالیں۔ ہم آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے۔ ہم میں وہ طاقت ہے کہ ہم پہاڑ اٹھا لیں۔ ہمارے سامنے آدمی ایسا ہے جیسے پہاڑ کے سامنے چونٹی۔ واہ، یہ خوب رہی کہ بادشاہ سلامت انسان کو ہم سے بڑھ کر بتاتے ہیں۔ ہم میں تو یہ طاقت ہے کہ ہم شیر بن کر آدمی کو ڈرا دیں۔ ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم آدمی کے جسم میں گھس کر بیماریاں پیدا کر دیں۔ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ آدمی کو پاگل بنا دیں۔ بھلا یہ انسان ہم سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی کی بڑبڑاہٹ بادشاہ نے بھی سنی۔ وہ دونوں کو سمجھانے لگا کہ خبردار، آدمی کا مقابلہ نہ کرنا۔ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ سمجھ دی ہے۔ آدمی دیکھنے ہی میں چھوٹا ہے، مگر سمجھ لو وہ علم اور عقل کا پتلا ہے، تم اس سے جیت نہیں سکتے۔ جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کہیے تو ہم اس کی مفت نوکری کر کے ناک میں اس کا دم کر دیں۔ اچھی بات ہے، یہ دو کے بجائے ہم صرف یہاں سے کاٹ دیتے۔ اچھی بات ہے۔ جنوں کے بادشاہ کو دونوں کی گھمنڈ بھری باتیں پسند نہیں آئیں۔ اس نے کہا، اچھا جاؤ، ایک آدمی کو اٹھا لاؤ۔ جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی آن کی آن میں ایک آدمی کو اٹھا لائے اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے جنوں کو حکم دیا کہ سب لوگ آدمی کی شکل بن جاؤ۔ ویسے تو آدمی ہمیں دیکھ نہیں سکتا، اس کے بعد تمہارا اس کا مقابلہ ہوگا۔ بادشاہ کے حکم سے سارے جن آدمی کی شکل میں آ گئے، اور اب آدمی نے دیکھا کہ وہ ایک دربار میں ہے اور سامنے بادشاہ بیٹھا ہے اور آس پاس بڑے بڑے ڈیل ڈول کے لوگ بیٹھے ہیں، موٹے تازے۔ آدمی ڈرا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیسے آ گیا اور کیوں لایا گیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، دیکھو، ہم سب جن ہیں، تم ہمیں ویسے تو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم سب آدمی کی شکل میں تمہارے سامنے آ گئے۔ ادھر دیکھو، وہ دو جن تم کو اٹھا لائے ہیں، وہ تمہاری نوکری مفت کریں گے۔ تم کو یہیں ایک مکان رہنے کو دیا جائے گا۔ اگر تم نے ان سے نوکری کرا لی تو تم کو انعام دے کر واپس کر دیا جائے گا، نہیں تو یہ دونوں جن تم کو کھا جائیں گے۔ بے چارہ آدمی بڑا پریشان ہوا، پھر سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، جن میری نوکری کریں گے اور وہ بھی مفت میں۔ اس نے سوچ کر بادشاہ سے کہا، جو آپ کی مرضی ہو، مگر شرط یہ ہے کہ دونوں میرا کہنا نہیں ٹالیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں، یہ دونوں وہی کریں گے جو تم کہو گے۔ لو بھائی، یہ بات طے ہو گئی۔ بادشاہ نے آدمی کو رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا۔ آدمی جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی کے ساتھ مکان میں گیا۔ دونوں کو حکم دیا، مکان صاف کرو۔ جنہوں نے منٹ بھر میں مکان صاف کر دیا۔ پھر حکم دیا، کمرے سجاؤ۔ جنہوں نے منٹ بھر میں کمرے سجا دیے، پلنگ، کرسی، میز اور ہر طرح کا سامان لیس کر دیا، اور آ کر بولے، اب کیا حکم ہے؟ آدمی نے کہا، اب جاؤ کھانا لاؤ۔ جنہوں نے منٹ بھر میں طرح طرح کا کھانا حاضر کر دیا۔ آدمی کھانا کھانے لگا اور جن بولے، اب کیا حکم ہے؟ ہم سے دو کام لو۔ اب تو آدمی سوچنے لگا کہ ان سے کیا کام لے۔ اس نے حکم دیا، جاؤ کشمیر سے سیب لے آؤ۔
دونوں نے منٹ بھر میں کشمیر کے سیب لا کر حاضر کی اور بولے اب کیا حکم ہے، ہم سے کام لو۔ آدمی نے پھر سوچ کر کہا اچھا اب جاؤ امریکہ سے دودھ کا ڈبہ لے آؤ۔ یہ کہہ کر آدمی نے لقمہ منہ میں ڈالا، ابھی لقمہ چبا کر نگلا نہیں تھا کہ دونوں امریکہ سے دودھ کا ڈبہ لے آئے اور بولے اب کیا حکم ہے، ہم سے کام لو۔ اب تو آدمی پریشان ہونے لگا، دل میں سوچا کہ اتنی جلدی یہ کام کریں تو ناک میں دم کر دیں گے، مگر کام تو لینا ہی تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا اب جاؤ مکے سے زمزم کا پانی لے آؤ۔ دونوں جن منٹ بھر میں زمزم کا پانی لے آئے اور پھر کام کی رٹ لگا دی۔ آدمی سوچنے لگا اب معلوم ہوا کہ مجھے مشکل میں پھنسا دیا گیا ہے۔ جیسے تیسے دن بھر تو وہ کام بتاتا رہا، رات کو سونے چلا تو جنہوں نے کہا کام بتائیے۔ آدمی نے کہا اب تو میں سونے جا رہا ہوں، اب کیسا کام؟ جنہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، کام بتاؤ۔ اب تو آدمی ان سے پیچھا چھڑانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ آدمی سوچتے سوچتے اکتا گیا تو اس نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ ان سے پیچھا چھوڑا۔ دعا کے بعد اس نے قل اعوذ برب الناس پڑھی، اپنے اوپر دم کیا۔ جیسے ہی اس نے دم کیا ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے جھن جھن جتی سے کہا تم جا کر 40-50 گز کا ایک بانس لے آؤ۔ گھن گھن جتی سے کہا تم جا کر ایک کتا لے آؤ۔ دونوں جن منٹ بھر میں لے آئے اور بولے کام بتاؤ۔ آدمی نے جھن جھن جتی کو حکم دیا کہ یہ بانس گاڑ دو اور اس پر چڑھو اترو، جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں یہی کام کرتے رہو۔ گھن گھن جتی کو حکم دیا کہ تم اس کتے کی دم سیدھی کرو، جب تم سیدھی ہو جائے تو مجھے دکھاؤ۔ دونوں جن اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ جھن جھن جتی نے بانس گاڑا اور اس پر چڑھنے اترنے لگا۔ گھن گھن جتی کتے کی دم سیدھی کرنے لگا، وہ دم پکڑ کر کھینچتا تو کتا بھونک کر کاٹنے دوڑتا۔ گھن گھن جتی دم چھوڑ دیتا تو کتا بھی کچھ دم نیچے کر کے پچھلی ٹانگوں کے بیچ میں لے جاتا اور کبھی اوپر اٹھا دیتا۔ آدمی یہ دیکھ کر مسکرایا، اب وہ چین سے پڑھ کر سونے لگا۔ جھن جھن جتی رات بھر بانس پر اترتا چڑھتا رہا، وہ چڑھتے اترتے تھک گیا۔ گھن گھن جتی بار بار کتے کی دم سیدھی کرتا لیکن جب چھوڑتا تو دم ٹیڑھی ہی رہتی۔ صبح کو جب آدمی جاگا تو اس نے دیکھا کہ جھن جھن جتی بانس پر بہت سستی سے چڑھ اتر رہا ہے اور گھن گھن جتی کتے کی دم سیدھی نہ کر سکا۔ وہ دونوں پر بہت خفا ہوا۔ سڑاک 10-20 بید لگائے، اس کے بعد پانی کھانا اور دوسری چیزیں مانگی۔ دونوں نے ضرورت کی سب چیزیں حاضر کر دیں اور چاہا کہ ذرا سستا لیں کہ آدمی نے حکم دیا ہاں پھر اپنے کام پر چالو ہو جاؤ۔ جھن جھن جتی پھر بانس پر چڑھنے اترنے لگا اور گھن گھن جتی کتے کی دم سیدھی کرنے لگا۔ آدمی کھا پی کر کپڑے پہن رہا تھا کہ جنوں کے بادشاہ کے دربار میں جائے، اتنے میں جنوں کا بادشاہ اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ خود اس کے گھر آ گیا۔ جھن جھن جتی کو دیکھا وہ چڑھتے اترتے بے دم ہو رہا تھا۔ بے دم ہو رہا تھا، پسینے میں شرابور اور گھن گھن جتی کتے کی دم سیدھی کرنے میں جھنجھلایا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں کی خیریت پوچھی۔ دونوں نے کہا حضور آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم نہیں کر پائے، یہ ہم ہار گئے۔ یہ آدمی سچ مچ علم اور عقل کا پتلا ہے، پہلے تو ہم نے اسے پریشان کر دیا، اس کا سونا دو بھر کر دیا، لیکن پھر اس نے کچھ پڑھا، اپنے اوپر دم کیا تو جھٹ یہ حکم دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سچ مچ آپ سچ کہتے تھے، اللہ نے آدمی کو سب سے بڑھ کر بنایا اور اسے عقل سب سے زیادہ دی۔ اب خدا کے واسطے اس سے ہمارا پیچھا چھڑائیے،
نہیں تو ہم دونوں اس کا حکم مانتے مانتے مر ہی جائیں گے۔ بادشاہ ہنسا۔ اس نے آدمی سے کہا، بھائی تم جیت گئے، ان دونوں نے اپنے گھمنڈ کی سزا پائی۔ اچھا، اب تم کو تمہارے گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے آدمی کو بہت کچھ انعام دیا اور جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی کو حکم دیا کہ اس آدمی کو جہاں سے لائے ہو وہیں واپس کراؤ۔ دونوں جنہوں نے بادشاہ کے حکم کو سنا، اطمینان کا سانس لیا۔ منٹ بھر میں آدمی کو سامان کے ساتھ اس کے گھر چھوڑائے۔ پھر کبھی انہوں نے آدمی سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ ہمت کرنا تو الگ رہا، وہ تو اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ بھائی، انسان کو اللہ نے سب سے بڑھ کر بنایا ہے، اس سے کبھی نہیں بھیڑنا۔ واہ، دیکھا آپ نے بچوں، کتنی مزیدار کہانی تھی۔ دونوں جن جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ انسان کو ہرا دیں گے، انسان نے بھی اللہ تعالیٰ سے پہلے مدد مانگی اور پھر ایسے کام پہ دونوں کو لگایا کہ دونوں کے لیے وہ کام کرنا ناممکن ہو گیا۔ تو انسان جو ہے وہ بہت عقل مند ہے، جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ایسی کوئی نہ کوئی بات ڈالتے ہیں جو مسئلے کا حل ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی ہارنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر مسئلے کے لیے خود اپنے دماغ پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، یہ سوال آپ کو اپنی کاپی میں اتارنے ہیں اور اس کے جوابات بھی آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا۔ پہلا سوال، جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی کو انسان کے بارے میں بادشاہ کی تعریف پر کیا اعتراض تھا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، جنوں کے بادشاہ نے انسان کو کی کون سی خوبی بتائی جو اسے جنوں سے برتر بناتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، آدمی کو جنوں کے سامنے کس شرط پر مقابلے کا موقع دیا گیا؟ چوتھا سوال ہے، آدمی نے جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی کو کون سے دو ناممکن کام سونپے؟ پانچواں سوال، جنہوں نے آدمی کو پریشان کرنے کے لیے کیا کیا؟ چھٹا سوال ہے، آدمی نے جنوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کون سی دعا پڑھی؟ ساتواں سوال ہے، جنوں کے بادشاہ نے آخر میں کیوں کہا کہ تم جیت گئے؟ آٹھواں سوال ہے، کہانی کا مرکزی سبق کیا ہے؟ یہ مرکزی سبق ہے، انسان اپنی جسمانی کمزوری کے باوجود اللہ کی عطا کردہ عقل اور تدبیر سے کسی بھی طاقت پر غالب آ سکتا ہے۔ نواں سوال ہے، جنہوں نے آدمی کو کہاں سے اٹھایا تھا اور آخر میں کیا کیا؟ دسواں سوال ہے، جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی نے اپنی قوم کو بعد میں کیا نصیحت کی؟ وہ نصیحت ہی کرتے رہے گا آخر تک کہ بھیا انسان سے نہیں الجھنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خالی جگہ۔ یہ خالی جگہ بھی آپ کو اپنی کاپی میں اتارنی ہے اور اس میں جو لفظ آئیں گے مناسب وہ آپ کو اس میں لکھنے ہیں۔ تو 3 خالی جگہ یہ ہیں اور 4 سے لے کے 10 تک کی خالی جگہ یہاں پر ہیں اس والے پیج پہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز کے اندر آپ کو یہ ایم سی کیوز اتارنا ہے اور اس میں چاروں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ جنوں کے بادشاہ نے انسان کو جنوں سے برتر کیوں بتایا؟ ٹھیک ہے، اس میں سے جو صحیح ہے وہ آپ کو لکھنا۔ آدمی نے جنوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کون سی صورت پڑھی؟ گھن گھن جتی کو کس کام پر لگایا گیا؟ جھن جھن جتی اور گھن گھن جتی کیسے بنے ہوئے تھے؟ کس چیز سے بنے ہوئے تھے؟ پانی سے بنے تھے، ہوا سے، آگ سے یا مٹی سے؟ مقابلے کی شرط کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اور چھٹا ایم سی کیو، آدمی نے جنوں سے سب سے پہلے کیا کام لیا؟ اس کے بعد 7واں سوال ہے، جنوں کے بادشاہ نے آدمی کو کیوں جیتا قرار دیا؟ اور 8واں ہے، کتے کی دم سیدھی کرنا کیوں ناممکن تھا؟ 9واں ہے، آدمی کو جنوں نے کہاں سے اٹھایا تھا؟ اور 10واں ایم سی کیو ہے، کہانی کا مرکزی سبق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح جواب آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں 10 جملے ہیں، 10 میں سے یہ سب غلط ہیں، آپ کو اسے صحیح کرنا ہے۔ جھن جھن جتی نے کتے کی دم سیدھی کر دی، صحیح ہے یہ؟ جی نہیں، غلط ہے، آپ کو اس کا جملہ صحیح کرنا ہے۔ آدمی نے جنوں کو مار کر مقابلہ جیت لیا، یہ سارے جملے آپ کو ایسے ہی دیکھنے ہیں اور دیکھ کر جو غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ سارے ہی غلط ہیں، سارے جملے آپ کو صحیح کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اس طرح سے
کہانی جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچی۔ اس کہانی میں انسان کی ذہانت اور عقل مندی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ ساتھ خدا پہ بھروسہ، اور مشکل کام کو مشکل نہیں سمجھنا، بلکہ اس کے لیے ذہن دوڑا کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔